حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضور کو خبر دے دی کہ کفار جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے. یہ 3000 کا لشکر مکہ المکرمہ سے نکلا بدر کا بدلہ لینے کے لیے کہ ہم جا کے بدر کا بدلہ لیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. 3000 لوگ تھے، 3000 اونٹ تھے اور گھوڑے اور زرہیں اور جنگی آلات سارے ان کے پاس تھے، اور ان کی عورتیں بھی ساتھ تھیں جو داد عائش دینے کے لیے تھی، اور ہر طرح کی خوراک اور شرابیں ان کے پاس تھیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ حملہ آور ہونے والے ہیں، ان کا مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے. بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے بھی یہ رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہتے ہیں، جب وہ گلیوں میں داخل ہوں گے تو ہم ان کو کچل دیں گے. لیکن جو خیز نوجوان لڑکے تھے، ان کے جذبے ابھی جوان تھے اور وہ بدر کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، وہ تو دعائیں مانگتے تھے کبھی ہمارا ان کا مقابلہ ہو اور ہم ان کے ٹکڑے کریں. تو انہوں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ اگر ہم مدینے کے اندر رہے تو وہ کافر یہ نہ کہیں کہ یہ بزدل ہیں، باہر نہیں نکلے، تو ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرتے. حضرت امیر حمزہ نے بھی یہ رائے دی کہ کافر کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ بزدل ہے، اس لیے مدینے سے باہر نہ نکلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا، اور اللہ کے رسول جنگی لباس پہن کے گھر سے جب باہر نکلے تو بعد میں صحابہ نے انہیں کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں حکم دیتے ہم اس پہ عمل کرتے، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہم مقابلہ کریں، جو حضور کا حکم ہوتا ہم اس پہ عمل کرتے. جب حضور جنگی لباس پہن کے آ گئے تو ان صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، جو آپ کی رائے ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہے تو مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرتے. حضور نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کا نبی جنگی لباس پہن لے پھر اتارتا نہیں ہے، چلو ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. اب یہ 1000 کا لشکر مدینے سے نکلا. جب ابھی احد سے پیچھے تھا تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ اپنی 300 لوگ لے کے واپس آ گیا. اس نے کہا جب میری بات کو مانا نہیں گیا تو میں جنگ کرنے کے لیے کیوں جاؤں ساتھ. تو 300 لوگ لے کے واپس آ گئے، یہ 700 لوگ رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو درہ رمات پہ کھڑا کیا، جبل رمات پہ، کہ یہ ایک درہ تھا. فرمایا تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا، اور ان کے ساتھ 50 لوگ کھڑے کیے کہ اگر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہ مقام نہیں چھوڑنا، تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کو بھی ہدایات جاری کی، اور جنگ کا جب آمنا سامنا ہوا تو مسلمانوں نے پہلے حملے کے اندر ہی کفار کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور حضور نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ صحابہ کرام آگے بڑھے کہ وہ تلوار مجھے مل جائے. ہر صحابی کی آرزو تھی، لیکن حضور نے کسی کو نہ دی. ابو دجانہ حضور کے صحابی تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ تو کفار کے اوپر اتنا حملہ کرے کہ یہ دوری ہو جائے. تو عرض کی آقا یہ تلوار مجھے عطا کر دے، میں اس کا حق ادا کروں گا. حضرت ابو دجانہ بڑے بہادر صحابی تھے، اور جب وہ سرخ رنگ کی پٹی سر کے اوپر باندھتے تھے اور مقابلے میں نکلتے تھے تو کوئی ان کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں تھا. وہ تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے ٹکڑے کرنے لگے. اسی طرح حضرت مولا کائنات اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی کفار کے ٹکڑے کرنے لگے، اور کفار جو ہے وہ دم دما کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. ادھر جبیر بن مطعم جو بعد میں دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے، انہوں نے اپنے غلام واشی سے کہا تھا کہ اگر تو میرے چچا کے مقابلے میں تو حضور کے چچا کو قتل کرے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. اور ادھر ہندا جو تھی زوجہ ابو سفیان، وہ بھی بار بار کہتی تھی کہ ہمیں بھی ٹھنڈک پہنچاؤ اور خود بھی ٹھنڈے ہو جاؤ، تم یہ کام کرو کہ میرے باپ کا بدلہ لو. تو واشی جو تھا وہ
نیزہ چلانے کا حربہ، چھوٹا نیزہ ہوتا ہے، گما کے مارتے ہیں اسے، یہ بڑا ماہر تھا۔ کہتے مجھے صرف اتنی دلچسپی تھی کہ مجھے آزادی مل جائے، اور کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں ہے، جدھر جاتا ہے کفار کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو ایک کافر کو اس شخص نے قتل کیا اور جھک کر زرہ اتار رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے مجھے کہا کہ یہی تو حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں۔ تو اس وقت پیٹ سے زرہ اوپر ہٹی ہوئی تھی، جھکے ہوئے تھے، زرہ اتار رہے تھے۔ تو میں نے طاق کے حربہ مارا جو پیٹ سے گزر گیا، تو حضرت امیر حمزہ وہیں گر پڑے۔ یہ واشی بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور ساتھ فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے چچا یاد آتے۔ جبیر بن مطعم بھی ایمان لے آئے، واشی بھی ایمان لے آیا، حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آئے۔ تو بعد میں یہ سارے مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت چونکہ کافر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہدایات دی تھی اس پہ عمل کرتے رہے۔ جب کفار بھاگنے پہ جو مجبور ہو گئے تو وہ جو 50 لوگ کھڑے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کے روکنے کے باوجود وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، سوائے چند صحابہ کے۔ لغزش یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو اتنی دیر تک تم نے نہیں اتنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر یہ کہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، جب وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تو اب ہمیں مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے، حضور نے اتنی دیر کے لیے کہا تھا۔ یہ دونوں کا اختلاف ہوا، تو جب وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہوئے تو خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ کفار کے سپہ سالار تھے۔ یہ انہوں نے ایک جتھا لے کر کفار کا پیچھے سے حملہ کیا اور بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضرت مصعب بن عمیر جو جھنڈا پکڑا ہوا تھا مسلمانوں کا، یہ حضور کے مشابہ تھے۔ ایک ہاتھ پہ وار کیا، آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، تو کافر نے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا، چونکہ آپ نے فوراً دوسرے ہاتھ پہ جھنڈا پکڑ لیا تھا تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تو پھر دونوں بازوؤں کے ساتھ جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگا لیا، تو مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور ادھر شیطان نے بھی یہ اعلان کیا کہ معاذ اللہ محمد قتل کر دیے گئے، مدینے میں بھی یہ اعلان کر دیا شیطان نے، اور ادھر بھی۔ تو بہت سارے صحابہ کے ہوش اڑ گیا کہ جب حضور نہیں رہے تو اب ہم جنگ کس لیے کریں۔ کچھ صحابہ تو یہ بات کہہ کے چلے گئے، ان سے یہ لغزش ہوئی، بعد میں انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف بھی کر دیا قرآن کے اندر۔ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ جب حضور نہیں رہے تو پھر ہمارا جینے کا جواز باقی کیا ہے، ہم بھی شہید ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا۔ اور تیسرے صحابہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ حضور اگرچہ شہید ہو گئے ہیں لیکن حضور کا دین تو باقی ہے نا، ہم حضور کے دین کی بقا کے لیے لڑیں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک جگہ کھڑے تھے تو کفار نے حضور پہ حملہ کر دیا۔ کچھ خواتین بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے، پٹی کرنے کے لیے، پانی پلانے کے لیے آئی تھی۔ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ایک عورت حضرت ام عمارہ تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جدھر سے حملہ ہوتا آگے ام عمارہ کھڑی ہو جاتی، قربان جائے ام عمارہ تیری شان پر، اور میرے ماں باپ تیری عظمت پہ قربان، جنہوں نے حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کا پہرا دیا۔ حضور فرماتے ادھر سے حملہ ہوتا تو ام عمارہ آگے کھڑی ہے، ادھر سے حملہ ہوتا تو ام عمارہ آگے کھڑی، یہ بھی تلوار لے کے میدان میں آ گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے یہ بھی میدان میں نکل آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، اور اس وقت جب حضور پہ حملہ ہوا تو احد کے دن حضور کے دندان شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوگا، اور ایک اتنے زور سے پتھر لگا کہ رسول کریم زمین پہ تشریف لے آئے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زخمی تھا، اور حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، یہ عقل نہیں رکھتی۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ ہے، حضور کا چہرہ زخمی ہے، لیکن رسول کریم اس وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اس کو ہدایت دیتے، اگر مجھے جانتی ہوتی تو میرے اوپر پتھر نہ مارتی،
اگر مجھے جانتی تو میرے اوپر حملہ نہ کرتی. رسول کریم اتنا پیار کرتے ہیں کافروں کے لیے, رسول ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تو بتاؤ حضور اپنی امت کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کس نبی کے دین کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں, کس نبی کے دین کے ساتھ ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. اقبال لکھا تھا وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور ایک موقع پہ کہتا ہے اقبال سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سبھی کو چھو, یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مسلمان بھی ہو. ہمارا کردار کہاں چلا گیا؟ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا اور وضع قطع غیروں جیسی بنائی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ ہم نے بغاوت کی. رسول کریم اتنا پیار کریں. تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر رہا تھا, اور پاؤں کی طرف سے روح قبض کرتے کرتے جب چھاتی کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا اسرائیل رک جا, جتنی قیامت تک میری امت کو تو نے تکلیف دینی ہے آج میں محمد پہ ختم کر دے اور میری امت کو تکلیف نہ دینا. تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, جو آپ کا متقی غلام ہوگا میں اس کی روح ایسے قبض کروں گا جس طرح پھول کی خوشبو سونگھی جاتی. تو رسول کریم اتنا پیار کرے امت کے ساتھ, اور آج یہ امت رسول کریم کی سنت سے منہ موڑے, رسول کریم کے دین سے منہ موڑے, اور 5 وقت نماز پڑھ کے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہ کرے, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. رسول کریم زخمی ہو گئے ہیں اور حضور کے دندان شہید ہو گئے ہیں, لیکن حضور دعا کر رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ مجھے جانتی نہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب دوبارہ حملہ کیا تو پھر کافروں کو شکست دی, اور اس دوران 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے. جنگ ختم ہونے کے بعد جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے تھے ما فعل امی, میرے چچا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ادھر واشی نے جا کے ہندا کو بتا دیا کہ میں نے تیرے باپ کا بدلہ لے لیا ہے, تو اس نے کہا چل مجھے وہاں لے جاؤ اس کی لاش پر, اور جتنا زیور ہندا نے پہنا ہوا تھا وہ سارا واشی کو دے دیا. تو اس ہندا نے پھر صحابہ کی لاش کا مسئلہ کیا, حضرت امیر حمزہ کی ناک کاٹ دی, ہونٹ کاٹ دیے, کان کاٹ دیے, آنکھوں میں نیزے چبوئے, کلیجہ نکالا, اور باقی صحابہ کا بھی مسئلہ کیا, اور اس کی چوڑیاں بنا کر اس نے بازوؤں میں پہن لی, اور گلے میں ہار پہن لیا, اور پاؤں میں پلیبے پہن لی. اور جب یہ مکے میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ کے اعضاء کے اس نے ہار اور پلیبے اور چوڑیاں پہنی ہوئی تھی. تو رسول کریم پوچھتے تھے میرے چچا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حضرت مولا کائنات بتانے کی بجائے رو پڑے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, اور حضرت صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ لگتی ہیں اور حضور کی پھپھی لگتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو بھیجا جو حضرت صفیہ کے بیٹے تھے, کہا وہ حمزہ کی لاش پہ آ رہی ہیں, ان کو آگے نہ آنے دیں. حضرت زبیر نے جب روکا جا کے تو حضرت صفیہ نے دھکا دیا, کہا پیچھے ہٹ, مجھے بھائی کی لاش پہ جانا ہے. تو انہوں نے کہا امی جان مجھے حضور نے کہا کہ ان کو آگے نہ آنے دینا. کہا اچھا حضور کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ قسم خدا کی میں صبر کروں گی. حضور اس لیے روک رہے ہیں کہ کہیں اور لاتے وہ ویلا نہ کرے. تو کہا کہ قسم خود اٹھاتی ہوں کہ میں صبر کروں گی, مجھے بھائی کی لاش پہ جانا ہے. حضور نے فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں حمزہ کی لاش کو یہیں رہنے دیتا, اور قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے وہ پرندوں کی پپوٹوں سے اور جانوروں کے پیٹوں سے ہوتا, لیکن صفیہ کے غم کا لحاظ ہے اس لیے میں اس کو دفن کروں گا, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھوں گا. اور حضرت صفیہ 2 کپڑے لے کر آئی تھی بھائی کے کفن کے لیے. حضور نے فرمایا ایک کپڑا حمزہ کو دے دو اور ایک دوسرے صحابی کو دے دو. حمزہ کے پاس 2 کپڑے ہوں اور دوسرے صحابی کے پاس ایک بھی نہ ہو تو ایک کپڑا ان کو دے دو. تو پھر ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا, تو حضرت حمزہ کے حصے میں جو کپڑا آیا وہ چھوٹا تھا, سر ڈانپتے پاؤں ننگا ہوتا, پاؤں ڈانپتے سر ننگا ہوتا. حضور نے فرمایا سر کو ڈانپ دو
اور پاؤں کی طرف گھاس رکھ دو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کو دیکھا، ان میں ایک صحابی حضرت عمر بن جموح جن کے بیٹے جنگ میں شامل ہونے لگے تھے، تو انہوں نے کہا میں بھی جاتا ہوں۔ تو بیٹوں نے کہا تمہاری پاؤں میں لنگ ہے، تم مزدور ہو، تم گھر کے اندر رہو، اور مزدوروں پر تو قرآن کے اندر نرمی کی گئی ہے، عورتوں پہ مزدوروں پہ تم نہ جاؤ، ہم سارے تمہارے بیٹے جا رہے ہیں جنگ کے اندر۔ تو کہا نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت کے اندر لنگڑاتا ہوا جاؤں۔ رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ میرے بیٹے تو اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت عطا فرما دیں۔ حضور نے اجازت دے دی تو یہ بھی آ گئے۔ جب شہید ہوئے تو ان کی بیوی نے آپ کی لاش کو گھوڑے پہ رکھا، جب گھوڑے کو ہانکا گیا تو گھوڑا نہیں چلتا، اونٹ پہ رکھا اونٹ بھی نہیں چلتا، اور جب اس کا رخ احد کی طرف کرتے ہیں تو اس طرف چلتا ہے اور مدینے کی طرف نہیں جاتا۔ حضور سے عرض کی گئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ مامور ہے، یہ بتاؤ جب یہ عمر بن جموح گھر سے چلے تھے تو کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ تو کہا ایک دعا مانگی تھی کہ مالک میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ میں واپس پلٹ کے مدینے نہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جب عمر نے دعا مانگی دروازے کھلے ہوئے تھے، رحمت برس رہی تھی، اسی وقت دعا قبول ہو گئی ہے، اب یہ مدینے نہیں جائیں گے، ان کی قبر یہیں بنے گی۔ تو آپ کو وہاں ہی دفن کر دیا گیا۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابہ حضرت حنظلہ، ان کی لاش نہ ملی تو صحابہ نے کہا حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، تو حضور نے فرمایا یہ دیکھو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ جی آقا یہ کیسے ہیں؟ فرمایا حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے قربت کی، غسل واجب تھا، غسل کرنے لگے تھے تو مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ رسول کریم نے جنگ کے لیے بلایا ہے، تو یہ شہادت کے نشے میں مست ہو گئے، غسل بھی یاد نہ رہا، تلوار پکڑی میدان میں آ گئے، اور آج یہ شہید ہوئے ہیں تو اللہ سے ملاقات ہونی تھی، تو لازمی تھا کہ پاک ہو کے ملاقات ہو، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ حنظلہ کو لے کے اوپر آؤ اور جنت سے پانی لے کے غسل دو۔ یہ جو پانی کے قطرے ہیں یہ حنظلہ کے غسل کے قطرات ہیں، تو آپ کا لقب ہے غسیل الملائکہ، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا، اور پھر ان کی لاش کو اٹھایا نہیں گیا، باقی صحابہ کا جنازہ پڑھا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے تو حضرت امیر حمزہ پہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دفن کر کے صحابہ کو حضور مدینے گئے تو سب سے پہلے ایک عورت سے ملاقات ہوئی جن کا نام حضرت حمنہ ہے۔ حضور نے فرمایا حمنہ صبر کرو اور اس صبر کی جزا اپنے رب سے مانگو۔ عرض کی آقا کس بات پہ صبر کرو؟ حضور نے فرمایا تمہارے ماموں شہید کر دیے گئے۔ تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے پھر کہا حمنہ صبر کرو اور صبر کی جزا اپنے رب سے مانگو۔ آقا کس بات پہ صبر کروں؟ کہا تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے۔ آپ نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے پھر کہا حمنہ صبر کرو اور صبر کی جزا اپنے رب سے مانگو۔ آقا کس بات پہ صبر کروں؟ حضور نے فرمایا تمہارا شوہر بھی شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت حمنہ کی چیخ نکلی۔ حضور نے فرمایا کہ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی ہے، بھائی کے لیے بھی صبر کر لیا، ماموں کے لیے بھی صبر کر لیا، لیکن شوہر کے لیے صبر نہ کر سکی۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم نے بھائی کے لیے بھی صبر کر لیا اور ماموں کے لیے بھی صبر کر لیا تو شوہر کے لیے تم صبر نہ کر سکی؟ تو عرض کرتی ہیں آقا مجھے بچوں کا یتیم ہونا یاد آ گیا، اس لیے میں رو پڑی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے حضرت بکر صدیق تھے، تو ایک چھوٹی سی بچی نے راستہ روک لیا جن کا نام فاطمہ بنت حمزہ ہے، حضرت امیر حمزہ کی بیٹی۔ تو کہا کہ چچو میرے ابو جی کہاں ہیں؟ تو کہا پیچھے دور آ رہے ہیں۔ منہ سے بات کر دی کہ میں کیسے بتاؤں کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے؟ کہا پیچھے دور آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ تو رسول کریم سے جب پوچھا کہ میرے ابو کہاں ہیں تو حضور نے فرمایا بیٹا تیرا باپ میں ہوں۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ مجھے تو اس سے خون کی بو آ رہی ہے اس جملے سے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہارے والد شہید کر دیے گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تو حضرت امیر حمزہ کی خاص یادیں حضور کو بے چین کر رہی تھی، اور اس جنگ میں 64 انصار میں شہید ہوئے تھے
اور 6 مہاجرین میں شہید ہوئے تھے. تو سارے انصار میں سے اپنی خواتین جو تھیں اپنے مرنے والوں پہ آنسو بہا رہی تھی, لیکن حضرت امیر حمزہ پہ آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا کہ سارے اپنے شہیدوں پہ آنسو بہا رہے ہیں لیکن میرے حمزہ پہ آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے. تو انصار نے جب یہ بات سنی تو اپنے گھر جا کے بیویوں سے کہا کہ اپنے شہیدوں کو چھوڑو اور چلو حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ پہ جا کے آنسو بہاؤ. بعض لوگوں نے یہاں سے کچھ غلط مفہوم لیا ہے, حالانکہ آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. غم کے 4 طریقے ہیں, 2 رحمان کی طرف سے ہیں اور 2 شیطان کی طرف سے ہیں. جب غم آ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ مسکرائے, بیٹا فوت ہو جائے بندہ مسکرائے, یہ تو ممکن نہیں. تو ایک ہے آنکھ کا غم, آنکھوں میں آنسو جاری ہونا, اور ایک ہے دل پریشان ہونا, یہ رحمان کی طرف سے ہے. اور ایک ہے زبان کا غم, وین کرنا, باویلا کرنا, اور دوسرا ہاتھ کا غم, چہرے پہ تماچے مارنے, گریبان پھاڑنا, یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور حضور نے اس غم کے بارے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ لیس منا, جس نے اپنے چہرے پہ تماچے مارے, گریبان پھاڑا, جہلوں جیسے بیان کیے, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا جو غم رحمان کی طرف سے ہے, حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے تو حضور کو خبر دی گئی, حضور تشریف لائے, اینا رسول اللہ تادمعان, حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور حضور نے فرمایا ابراہیم دل غم زدہ ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں, لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا. تو انسان زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے تو آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خواتین جو ہے وہ آ کے حضرت امیر حمزہ کے بارے آنسو بہانے لگیں تو حضور نے ان عورتوں کو بھی دعا دی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی صحابہ شہدائے احد کے مزارات پہ حاضری دینے کا معمول رکھتے تھے, اور یہ بات مسلم ہے کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے وہاں جا کے سلام کیا اور ان شہیدوں نے قبر سے سلام کا جواب بھی دیا. اور آج بھی علماء حق اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ مدینہ منورہ کے باطنی گورنر ہیں. اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو پہلے جا کے امیر حمزہ کے مزار پہ عرض کرو, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو, اور پھر حضور کی بارگاہ میں آؤ, اور تمہارے آنے سے پہلے فیکس وہاں آ چکی ہوگی, اور جب وہاں دعا مانگو رب قبول فرمائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور باقی شہید آج بھی وہاں انوار کی بارش ہو رہی ہے, اور احد کے دامن میں آپ کی قبریں ہیں. احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے, اس کے بارے میرے آقا فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ, احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے. اور آج اگر آپ مدینے جائیں تو کوئی چیز دیکھنی ہو کہ اصلی حالت میں وہ موجود ہو جس پر حضور کی ڈائریکٹ نظریں پڑی ہو, تو اور تو کوئی چیز نظر نہیں آتی, لیکن احد پہاڑ آج بھی ایسا ہے جس پر ڈائریکٹ حضور کی نظریں پڑی ہیں. تو آج بھی اسی حالت کے اندر ہے, اور یہ وہ پہاڑ ہے جو قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ لگا ہوگا. تو رسول کریم نے فرمایا احد پہاڑ سے پیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جو جاتے ہیں تو احد پہاڑ کو دیکھ کے آنسو بہاتے ہیں, اور کئی سینے کے ساتھ لگ کے داڑے مار مار کے روتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے نبی سے پیار کرتا. تو اس کے دامن میں شہدائے احد کی قبریں آج بھی فیض بانٹ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے. آج کتنی لمبی زبانیں لوگ نکال کر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ صحابہ کی قربانیوں کا ثمر ہے جو آج ہم تک دین پہنچا ہے. صحابہ نے خون پیش کیا. اصل ہوتا یہ ہے کہ لوگ فرنٹ کی ٹیل کو دیکھتے ہیں لیکن جو بنیادوں میں روڑے نظر نہیں آتے. یہ آج تمہیں یہ جو مسجد نظر آتی ہے یہ فرنٹ کی ٹیلیں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہیں, لیکن بنیادوں میں کچھ ایسے روڑے بھی ہیں جو نظر تو نہیں آتے, لیکن بلڈنگ کا سارا بوجھ ان روڑوں کے اوپر ہے. صحابہ کرام نے اگرچہ فتح مکہ کا دن تو نہیں دیکھا, وہ بدر میں شہید ہو گئے, احد میں شہید ہو گئے, لیکن فتح مکہ کا سارا حسن ان کے خون کا صدقہ ہے. انہوں نے قربانیاں دی اور ہم تک دین پہنچا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کی بات نہیں کرتے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سپہ صحابہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. آپ خوش نصیب لوگ ہو, آپ صحابہ کو بھی مانتے, اہل بیت کو بھی مانتے.
اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ تو انہوں نے قربانیاں دی اور ہم تک دین پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ حضور نے فرمایا جب کسی بندے کو تم دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے بلا بلا کہہ رہے، اسے کہہ دو لعنت اللہ اللہ شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہے، تیری شرارت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے بارے بلا بلا کہتا ہے تو صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، در والوں کو بھی مانتے ہیں۔